ابھی جو ویڈیو آپ سنیں گے اس کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید میں خود کو اللہ بول رہا ہوں یا اللہ بن کے کوئی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. وہ ایک بات ہے, جنرل کنورسیشن ہو رہی ہے اور اللہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کسی کو, تو اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے. کسی قسم کی بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسپیشلی اف یو آر مسلم, کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ زیادہ پرابلم ہے کہ انہیں فضول میں کیڑا کرنے کا, جج کرنے کا شوق رہتا ہے. اور میرے جو ویڈیوز ہیں زیادہ تر وہ غیر مسلموں کے لیے ہوتے ہیں. So if you want to learn as a student, then watch. Otherwise, don't bother to watch because موسٹلی ایسا ہی ہوگا کہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جائے یا شیطان ان کے دماغ کو خراب کر دے. اور کیونکہ یہ ٹاپک اتنے آسان نہیں ہے ہر کسی کے لیے بات کرنا. اللہ اکبر. میں بیٹھا ہوا ہوں, فرض کر لیتے ہیں کمرہ بھی نہیں ہے لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں. میں بیٹھا ہوں اور کمرہ بھی نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں اور دنیا بھی نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں, چاند بھی نہیں ہے, ستارے بھی نہیں ہیں, پانی بھی نہیں ہے, مچھلی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں, کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ کیا سمجھیں گے؟ میں بیٹھا ہوں اور میں ہوں, باقی کچھ ہے ہی نہیں, بس میں اکیلا ہی ہوں. میں ہی ہوں اور میں اکیلا ہی ہوں. نہ میں کسی ماں سے نکل کے آیا, نہ کسی باپ سے آیا, ٹھیک ہے, نہ میری کوئی بیوی ہے کہ رشتہ داری, نہ میرے کوئی بیٹے ہیں کہ محبت ہو اس طرح کی. جب میرا کچھ بھی, نہ میں کسی کی اولاد, نہ میں کسی کا بیٹا, نہ میرا کوئی باپ, نہ ماں, نہ مجھے کسی نے بنایا, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بھی کچھ نہیں موجود ہے, تو بھائی میں کیسے آیا؟ سوال تو بنتا ہے. پھر میں کیسے آ گیا جب میرا کوئی باپ نہیں تھا, ماں نہیں تھی, پیچھے تو کوئی نہیں ہے نا. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اول بھی میں اور آخر بھی میں. کہنے کو تم بڑے مزے سے رٹا لگاتے نا, اول 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 آخر. ذرا غور تو کریں. میں نے آپ کو جو نقشہ سمجھایا, بھائی میں ہوں اور آپ میری ماں نہیں, وہ میرا باپ نہیں, وہ میری بہن نہیں, وہ میرا رشتہ دار نہیں, وہ میرا چاچا ماما نہیں. زمین بھی نہیں, آسمان بھی نہیں, وقت بھی نہیں, سورج بھی نہیں, روشنی بھی نہیں. میں تب بھی ہوں. تو روشنی بھی میں نے بنائی تھی, سورج بھی میں نے بنایا. ابے تو روشنی میں نے بنائی, سورج میں نے بنایا, تو روشنی چل رہی نا. اگر روشنی ہٹاؤ اور اندھیرا ہٹاؤ تو اندھیرا بھی میں نے بنایا, روشنی بھی میں نے بنائی. جب روشنی اور اندھیرا دونوں نہیں تھے تو کیا تھا؟ بندہ پھنس جائے گا. پہلے روشنی تھی اندھیرا تھا, یہ روشنی تھی اندھیرا, کیا تھا؟ میں تو تھا, تو روشنی بھی تو میں نے ہی بنائی نا. تو اگر میں نے روشنی بنائی, روشنی نہ بناتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا, کیا ہوتا, سوچے کوئی. پھر میں, میری بیوی بچے کچھ نہیں ہے, تو بھائی میں کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ سے پوچھ لیا گا میں کیسے آ گیا, سوال تو بنتا ہے نا. اور میں یہ بھی کہوں کہ میں ہوں بادشاہ. میں وہ بادشاہ ہوں جو کسی سے پیدا نہیں ہوا. میں وہ بادشاہ ہوں جو کسی کی ماں سے نکل کے نہیں آیا. میں وہ بادشاہ ہوں جس کے بیٹے بھی نہیں ہیں. میں وہ بادشاہ ہوں جس کی سلطنت میں اس کے ساتھ کوئی پارٹنر ہی نہیں ہے, ساتھی ہی نہیں ہے اس کا. اکیلا چلاتا ہوں پوری زمین. پھر میں نے زمین بنا دی, آسمان بنا دیے, بادل بنا دیے, تتلی بنا دی, ستارے بنا دیے, سب کچھ بنائے, انسان بنائے. سب کے سب سجدوں میں لگے ہوئے ہیں. جنات نے بھی اپنی اوقات دکھا دی اور انسانوں نے بھی اپنی اوقات دکھا دی. ماں کے پیٹ سے نکالا میں نے, نام بلوایا ان سے, اللہ اللہ کروا کے سنا دیا, بادلوں پہ نام لکھ دیا, پرندوں پہ نام لکھ دیا, تتلیوں پہ نام لکھ دیا, سب کچھ کر کے دکھا رہا ہوں. اور اینڈ میں اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ موجود ہی نہیں ہے. تو ایسوں کو اٹھا کے میں دوزخ میں ڈالوں یا نہ ڈالوں؟ ڈالنا چاہیے مجھے. تو جب میں ان کو دوزخ میں اٹھا کے ڈالوں اور وہ بولے کہ ہمیں کیوں ڈالا, تو میں ان کو بتاؤں گا کہ تم نے اپنی اوقات دکھائی میرے سامنے. بادشاہ میں ہوں اور تم اوقات مجھے دکھا رہے ہو اپنی, چودراہٹیں دکھا رہے ہو اپنی. ابے تم اپنے علاقے کے انسپیکٹر کے سامنے تو چیخ نہیں سکتا. علاقے کے انسپیکٹر تو کیا, ISI کا, پولیس کا, فلانے کا آ جائے نا تو تیرے ٹھڈے مار کے اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا, وہ نہیں کھلے گا تیرا. اور میرے سامنے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہوں, تو تم میرے آگے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے علاوہ تجھے چھوڑ کے باقی سب کی پوجا کریں گے, اس کو خدا کہیں گے, اس کے نام کی مندریں وہ چڑھائیں گے, اس کے نام کو فلانا کریں گے. تو بھائی غصہ تو آئے گا نا مجھے. اور پھر میرا غصہ تو پتہ ہی ہے پھر سب کو کیسا ہے. پچھلی قومیں اڑا کے پھینک دی, پورے ملک ختم کر دیے, پورے علاقے گاؤں دیہات اڑا دیے, کسی سمندر سے بہا دیا, کسی کو آندھی سے مار دیا, کسی کو چیخوں سے مار دیا, کسی پہ پتھر برسا کے مار دیا, کسی کو زمین پھاڑ کے نیچے گاڑ دیا.
تو اگر کوئی میرا عذاب سمجھے تب اس کو سمجھ میں آئے کہ میں کتنا خطرناک انسان ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تو مثال سمجھانے کے لیے میں نے بات کہی نا کہ اگر فرض کر لیں کہ اللہ بات کر رہا ہوتا ہے انسانوں سے تو انسانوں کو تو وہ انسان کیا کرتے ہیں اس کے انسان کے سامنے جب اللہ آ جاتا ہے. یہ تو میں انسان ہو کے بات کر رہا ہوں جو سمجھانے کے لیے. تو بھائی میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں اشارے کر دوں زمین پھٹ جائے سب لوگ مر جائیں گے ختم ہو گیا کھیل. میں نہیں نئے انسان بنا دوں گا مار دوں گا تم لوگوں کو. میرے کو کیا پرواہ ہے. میں تو بہنے آ دوں کرتے رہو. تم لوگ شرک کر رہے ہو میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. چلو اٹھاؤ مارو ختم ڈال دو. فرشتوں کو ایک ہی حکم دوں گا مار ختم کرو. 6 سالوں کو جانا کیوں برداشت کرے. میری کرسی رکھی ہوئی ہے. میرا یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے. میرا لیپ ٹاپ ہے. کوئی لیپ ٹاپ کے اوپر آ کے استعمال کرے گا کرے. اگر میں کہہ رہا ہوں یہ میرا رکھا ہے VR ہیڈ سیٹ ہیڈ فون یہ رکھا ہوا ہے لیپ ٹاپ. چلو چائے یہ رہی ٹھیک ہے. چائے بھی میں پی لوں گا. یہ کوئی اگر آتا ہے کہتا ہے چائے پینی ہے میں اس کو دے دوں گا اچھا تم پی لو. دے دی میں نے. پر یہ میری چیز ہے اصل جس کو میں کنٹرول کرتا ہوں اور چلاتا ہوں. اس پہ میرا کنٹرول ہے. اس پہ میرے کام ہے. اس میں میری ساری چیزیں. اس کے اوپر کوئی شرکت داری کرے آگے کہ نہیں ہمیں بھی چلانا ہے ہم بھی چلانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. یہ میرے سے انسان بھی اتنا جانتا ہے اتنا اس میں آ جاتا ہے غیرت پہ. نہیں لیپ ٹاپ نہیں یہ میرا کام ہے میری چیزیں. اس میں کوئی دخل اندازی نہیں پسند کروں گا. پیچھے بچوں کو بھی بندہ ڈانٹتا ہے پیچھے اس سے پیچھے باقی جو کرنا کرو اس کے پاس نہیں آنے کا. آپ ہے تو جو پوری کائنات چلا رہا ہے بیٹھ کر اس کی برابر اپنے جیسے انسانوں کو کہتے ہو کہ وہ ہیں جنہوں نے کائنات بنائی ہے. عقل کام کر رہی ہے ان لوگوں کی. اپنے جیسے انسانوں کو جو ماؤں کے پیٹوں سے نکل رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے. ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا ہوتا کون ہے. کتے کو بھی خدا بنا دیتے ہیں گائے کو بھی خدا بنا دیتے ہیں اور کتیا کو بھی خدا بنا دیتے ہیں شرمگاہ کو بھی خدا بنا دیتے ہیں. پوجا کرتے ہیں بیٹھ کے. ہندوؤں کے ننگے سادھو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آگے جھک کے سجدے مارے ہوتے ہیں ٹیک رہے ہوتے ہیں ان کی پوجا کر رہے ہیں بیٹھ کے. اس قدر جاہل انسان ہے اس وقت زمین پہ. تو پھر اتنے جاہل جو ہوں جو جن کے اوپر مجھے غصہ آ جائے تو اللہ ان کو چھوڑ دے اٹھا کے زمین میں گاڑ کے ختم کر دے گا وہ. لیکن ایک وقت پر مارے گا. ایک وقت پہ مارے گا اور ایسا مارے گا کہ ان کی سوچ بھی نہیں ہے. وہ ایک دفعہ مارتا ہے پوری طریقے سے. یا تو پورا زلزلہ آ کے زمین میں گاڑ دیتا ہے آسمان سے پتھر برساتا ہے. سارے سب اس کے کنٹرول میں. بادل اس کے کنٹرول کے ہیں زمینیں اس کی ہیں سب اس کا ہے. وہ جدھر اشارے تو چھوڑ دیں. بندہ باتھ روم میں جاتا ہے پیشاب کرنے نا پیشاب بھی جسم نہیں کرتا روح سے بندہ زور لگاتا ہے تب پیشاب آتا ہے. غور کرنا کبھی غور کرنا باتھ روم میں پیشاب کرنے کے لیے بھی بندہ ارادہ کرتا ہے تب نکلتا ہے. صحیح بات ہے. صحیح ارادہ کرتا ہے صرف ارادہ پھر وہ چیز آتی ہے باہر خود ہی. اللہ ارادوں سے کام کرتا ہے اپنے. اس نے ارادہ کیا زمین پھٹ جائے گی. صرف ارادہ کرنا اس نے زمین گئی. صرف ارادہ کیا اور سارے آندھی طوفان آ کے پورا برباد کر دیں گے گاؤں. صرف ایک ارادے کی دیر ہے اللہ کے. اتنی سی وہ کہہ رہے کن فیکون ہو گیا تو ہو گیا ختم. آرڈر ہو گیا. آرڈر از آرڈر ختم. اب سوچیں جب وہ یہ ساری چیزیں زمین پہ اگا رہا ہے وہ صرف اپنے ارادوں سے اگا رہا ہے. وہ جہاں ارادہ کرتا ہے زمین سے اگنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں ارادہ کر رہا ہے وہ پانی چل رہا ہے. پانی اس کے ارادوں سے چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا پانی کیسے آگے پیچھے ہو رہا ہے. سمندر کا پانی آگے آتا ہے پیچھے جاتا ہے. ایک جگہ وہ فکس پتہ لگتا ہے نا کون کنٹرول کیا. اللہ کے ارادوں سے چل رہا ہے وہ. کوئی اور نہیں کر رہا. کوئی اس پہ مشین نہیں چل رہی. کوئی انسان نہیں کھڑا. کوئی دیو نہیں ہے. کوئی جن نہیں ہے. وہ اللہ اپنے ارادے سے کنٹرول کیا ہوا پانی کو کہ وہ آگے پیچھے آگے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. سورج جو گول گول گھومتا ہوا دکھ رہا ہے جیسے بھی جو لوگ گھوم رہا ہے یا ہو رہا ہے. چاند اللہ کے ارادوں سے ہواؤں میں اڑے ہوئے ہیں یہ سارے. اس لیے اس نے بتایا کہ اگر اونگ آ جائے جو کہ آتی نہیں ہے. اگر اس ایک سے آنکھ پلک جھپکنے بھی اوجھل ہو جائے وہ کہ نیند آ گئی جھٹکا پڑ گیا تو جو کچھ اس نے اپنے ارادوں سے سنبھالا ہوا ہے سب کا سب برباد اسی لمحے. اور سوتا نہیں ہے. چائے نہیں پیتا. کھانا نہیں کھاتا. بسکٹ نہیں کھاتا اور کھاتا ہی نہیں ہے. کب سے بھوک
भूखा तो है ही नहीं ना, खाता ही नहीं है, खाते ही नहीं तो यार, उसे भूख नहीं लगती। ये यार ये वो पे बड़ा वो होता है। और उसने जितनी मखलूक अपनी बनाई है उनको भूख लगती है। फरिश्तों का मुझे नहीं पता, बाकी जिन्नात इंसान मखलूक सब खाते हैं, फरिश्तों का मुझे नहीं पता। फरिश्ते शायद ना खाते हों कि वो भी नूर से बनाया अल्लाह ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन मखलूक है फरिश्ते, हाँ तो हो सकता है वो खाते हों, आई डोंट नो, मुझे इसका इल्म नहीं है। हाँ, सही बात। ऐसा अच्छा पॉइंट आया है, इसमें मैं देखूंगा रिसर्च करके कि ये फरिश्तों के को खाना पीना भी होता ही नहीं होता, ये क्या करते हैं। जिन्नात का तो हमें पता है, फरिश्ते क्या करते हैं, ये भी तो मखलूक ही है। हाँ, सुभान अल्लाह ने अपने आप को रखा है ताकतवर, वो तो है ही ताकतवर, अपने जैसा किसी को नहीं बनाया वो उसने, और कोई हो भी नहीं सकता। अल्लाह चींटियों की भी बातें सुन रहा है, सुभान अल्लाह। सारी चींटियां जमीन की अल्लाह से बातें करती हैं, कहीं भी तो वो उनकी बातें सुनता है, उनको गाइड करता है कि कहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, कहाँ पे चीज़ें हैं। ये परिंदे जो सारे हवाओं में उड़ रहे हैं पूरी ज़मीन पे, लाखों करोड़ों परिंदे, ये सारे परिंदे अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। जिधर चाहता परिंदों को लेके पहुंचा देता है। वहाँ बिल्ली होगी, खाना आप जमीन पे रखें, कहीं से बिल्ली पहुंच जाएगी, चलती भी आएगी, अल्लाह लेके आता है उसको। कुत्ता कहीं घूम रहा होगा, आप कहीं रखेंगे, वो वहाँ से पहुंचेगा, अचानक आएगा। मेरे साथ दसियों तजुर्बे हुए हैं ऐसे कि मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, एक दिन वो लेके दूध लेके बैठा था, बिल्लियों को पिला दिया, बचा हुआ था, मैं सोचा था इसको कौन पिएगा, बिल्ली का तो पूरा हो गया। अचानक एक कुतिया आई है, और कभी वैसे नहीं आई, कभी नहीं देखी, अचानक से आई गली से और सामने आके खड़ी हुई, मैंने उसको सिर्फ रखा, वो जल्दी से आ गया, उसने पूरा पिया, साफ पूरा चट्टा साफ करके चली गई। मैं उस वक्त देखा कि अल्लाह खिलाता पिलाता है, मैं नहीं खिलाता, मैं नहीं खिला सकता। अल्लाह को पता था यहाँ रखा है, यहाँ बचेगा, उधर से कुतिया को लेकर आ गया, पीना और चले गया। कौन लाता है परिंदों को, वो थाम रहा है। कुरान में बता रहा है कि ये जो परिंदे देखते हो हवा में, इन्हें अल्लाह थामा हुआ है। हवा पर खोलें या बंद करें, थामा हुआ अल्लाह ने इन्हें। अल्लाह ने थामा ये। तो इसीलिए वो सब एक टाइम पे आते हैं, सुबह निकलते हैं सारे, क्योंकि अल्लाह उनको निकालता है, और जब शाम होती तो अल्लाह उनको वापस ले आता है। अबे जब एक चरवाहा भी जमीन पर हो ना, भेड़ बकरियां चरा रहा हो, तो उसके इशारों पे चलती हैं भेड़ बकरियां, जिधर इशारा करता है पीछे पीछे बकरियां, इधर जिधर से गुजरता है उधर ले आता है, और जब काम हो जाता है तो वापस घर ले आता है। ठीक है, ये एक चरवाहा से भी हमें दिख सकता है, तो पता लगता है ये बकरियां किसी के कंट्रोल में चल रही हैं, वो इशारा देता है सब उधर। तो ये सारे परिंदे और सारे जमीन के चरिंद परिंदरिंद ये जितने हैं ना, इनको अल्लाह इशारा करता है तो ये काम करते हैं। चिड़िया घोंसला कैसे बना लेती है, इतना घोंसला बनाती है, कौन सी साइंस है, अल्लाह बना रहा होता है चिड़िया के जरिए। सामने चिड़िया है लेकिन अल्लाह उसको इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह अकबर। आसमान को देख, पूरी कायनात में था, पूरे कायनात एक हम घर में बना सकते बगैर पिला के है। आसमान तो हमें नजर नहीं आता ना सही से, कि इतना ऊंचा जाता है, हम उसका साइज नहीं देख पाते। सूरज तो नजर आता है आंखों से गोला, चांद तो नजर आता है ना गोला, ना उसमें तार लटका हुआ है, ना पाइप लगाया हुआ नीचे से कि जिस पर टिकाया वो, या ऊपर से आप घड़ी लटका दें या गुब्बारा ले लें, गुब्बारे में भी धागा बांधते हैं हम, गुब्बारा तो गोल होता है, तो जब गुब्बारे को हमें हवा में रखना हो तो या तो उसमें गैस भर देते हैं, तो गैस भर दो तो साला ऊपर चला जाता है, नीचे टिकता नहीं है एक जगह पे, और गैस कम हो जाता तो नीचे गिर जाता है। और बंदा अगर लटकाता भी हो तो धागा बांधता है, ऊपर लटका देता है, तो वो लटक रहे होते हैं, जो रुक जाते हैं, रुके हुए वो धागों में होते हैं। चांद की तरफ कोई धागा ही नहीं है, तो लटका हुआ किस पे कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई धागा नहीं तो लटका कैसे, चलता कैसे? अच्छा, चलाओगे तो कोई मतलब कोई चीज चलाते हुए नजर आए वो नहीं दिखती। वो ये बता रहा है, ये दिखाना चाहता है। असल में अल्लाह को मैं ये सोचता हूँ आखिर ये सब करने की तुक क्या थी, मतलब ये सब करने की क्या तुक थी आपको। मैं जो समझता हूँ ना यार, एक सोचे चांद घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है ना, वो जमीन भी घुमा रहा है, चांद भी घुमा रहा है, सूरज भी घुमा रहा है, सितारे भी घुमा रहा है, परिंदे भी उड़ा रहा है, जमीन मिट्टी के अंदर से फल निकाल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी है, उसी मिट्टी के अंदर से दरख्त आ रहा है, फल आ रहा है, सब्जी आ रही है, और केकड़ी ककड़ी, अमरूद, आम, अंगूर वगैरह सब निकल रहे हैं, इसी मिट्टी के अंदर आ रहा है। और पानी वही है, उसी पानी से शेर भी बन रहा है, बिल्ली भी बन रही है, कुत्ता भी बन रहा है। ये वो करे क्यों रहा है, सवाल तो ये है। अब सर्कस का जोकर भी खड़ा हो जाए ना और बॉल घुमा घुमा के दिखा रहा हो, तो उसका मकसद ये होता है कि मेरी तारीफ करो, सुभान, बेशक, तालियां लेने के लिए खड़ा होता है वो स्टेज पे।
ایک بال گھماتا ہے ایک کے ساتھ دوسری لے آتا ہے, پھر 30 بھی 4 بھی 5 بھی 6, اور لوگ واہ کیا بھائی 6 بولے ایک ساتھ گھما رہا ہے, ڈنگ 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 ڈنگ. میجیشین بھی آ جاتا ہے جادو کرنے والا, تو وہ کبوتر بنا کے دکھاتا ہے, صحیح. پھر وہ کچھ اور بنا کے دکھاتا ہے. تو وہ کیوں کرتا ہے؟ جھک مارنے کے لیے آیا ہے. اسے تعریف, وہ اپنا کرتب دکھاتا ہے, اپنا گر دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں. اور جب بندہ دیکھتا تو ہوش اڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا جادوگر آیا. اللہ نے ہوا میں گولے گھما کے دکھا دیے, پرندے اڑا کے دکھا دیے, مٹی سے پرندے, مٹی سے جو ہے نا چیزیں نکال کے دکھا رہا ہے, انڈوں کے اندر سے چوزے نکال کے دکھا رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, منہ سے پیٹ میں گھا کھا کے پخانے میں نکال رہے ہیں, اور غور نہیں کر رہے کہ وہ اس کی تعریف کرنی ہے کہ کیا انڈا بنایا, کیا چوزا نکال دیا آپ نے. آپ تو کمال کے بادشاہ, آپ تو کمال کے خدا. یہ نہیں کرتے بہت سارے لوگ, یہ چیز نہیں کرتے بہت سے. اللہ کی قدر نہیں پہچانی لوگوں نے جیسی قدر پہچاننے کا آگے. جادوگر کی قدر کر لی, وہ اپنے بابا روحانی پیر فقیر کی قدر کر لی. بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں, بابا جی نے وہ اور چیز کام کیا, بابا جی نے ایسے کیا تو یوں ہو گیا, اللہ نے بھی تو یوں کیا, یہ نکل گئی اتنی ساری چیزیں, وہ نظر نہیں آئی. تو جب تک اللہ کی ویلیو کسی بھی انسان کے نزدیک, اس کے بابا سے, اس کی ماں سے, باپ سے, بھائی سے, سارے نبیوں سے, پیروں سے, فقیروں سے بڑھ کے سب سے پہلے نمبر پہ اللہ نہیں آ جائے, وہ بندہ ابھی کچھ پہنچا ہی نہیں ہے ایمان پر. بادشاہ اتنے کام دکھا رہا اور بادشاہ کی تعریف ہی نہیں ہو رہی ہے. جس مخلوق کو بولنے والے زبانیں دی ہیں, وہ مخلوق اللہ کی وہ تعریفیں نہیں کر رہی جو کرنی چاہیے. یہ بات ہے. ایک ماں, ایک گھر کے اندر ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی بھی ہے, کھلا کے دیتی ہے, تو پوچھتی ہے کھانا کیسا تھا, صحیح بات, صحیح بات. اچھا تھا برا تھا, کیوں پوچھتی ہے؟ کیونکہ وہ سننا چاہتی ہے کہ میں نے اچھا کھانا بنایا. بندہ زمین پہ کھڑا ہو کے بولے اللہ آپ نے بڑی اچھی دنیا بنائی ہے, میں نے آپ کی دنیا دیکھی تھی, آج میں نے پہاڑ دیکھے بڑے خوبصورت بنائے, کیسے سجائے تھے آپ نے کیسے سجائے تھے, ذرا بتائیں تو صحیح, کتنا ٹائم لگا تھا آپ کو یہ والے پہاڑوں. ایسے باتیں تو کرے وہ اللہ سے. کسی مچھلی کو دیکھ کے پوچھے یا اللہ ڈیزائن تو آپ نے بڑا ٹائٹ بنایا ہے, کلر بھی بڑے خوبصورت کیے ہیں, ہم تو کہیں گے نہیں, یہی تو مسئلہ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ آپ نے یہ رنگ کیسے کیا, وہ یار آپ نے اس میں نیلا رنگ کیا, اس میں کلرنگ دیکھے, اللہ سے کلر کرنا سیکھے. بچے ڈرائنگ بناتے ہیں, میں تو کہتا ہوں بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ بچوں مچھلیوں میں کلر دیکھو, درخت اور چیزوں میں کلر دیکھ کے سیکھو اللہ کس قسم کے رنگ بھرتا ہے, کیونکہ اللہ سے زیادہ اچھے رنگ کوئی نہیں بھر سکتا, تو اللہ سے زیادہ اچھی ڈرائنگ کسی کی نہیں ہے. تو جس کو ڈرائنگ سیکھنی ہے اللہ سے سیکھے, کیونکہ اللہ سے بڑا استاد بھی کوئی نہیں ہے. جس کو اللہ سکھاتا ہے نا, جس کو اللہ سکھانے پر آ جائے اور اللہ اس کو سکھا دے, پھر اس کی تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے نا. تو بہرحال اللہ کے جو ہے نا کام ایسے ایسے ہیں, لیکن اللہ کی وہ تعریفیں نہیں کی جا رہی جیسا اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور اللہ کو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا اس زمین کے اوپر, سب سے زیادہ اللہ کو نظر انداز کیا گیا اس زمین پر, کہ وہ کھلائے جا رہا ہے, پلائے جا رہا ہے, سانسیں بھی دے رہا ہے, نعمتیں بھی دے رہا ہے, سبزیاں بھی اگا. آپ کو ٹھیلے والا سبزی فری میں نہیں دیتا بغیر پیسوں کے, اور اللہ فری کے اندر زمین سے اگائے چلے جا رہا ہے, اگائے جا رہا ہے, کب سے اگا رہا ہے, اگایا جا رہا ہے. اور یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کے باوجود جو ہے نا اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرا کے اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. بغیرتی نہیں تو کیا ہے, کھا رہے ہو تم اللہ کا دیا ہوا, اور پوجا کر رہے ہو تم رام کرشنا وشنو کی, کھا رہے ہو اللہ کا دیا ہوا, پوجا کر رہے ہو تم اپنے بابے کی, کھا رہے ہو اللہ کا, پوجا کرو تم اپنے والدین کی. کسی کے لیے والدین خدا بنے ہوئے, کسی کے لیے اس کی بیوی خدا بنی ہوئی ہے, کسی کے لیے دو پیسہ خدا بنا ہوا ہے, کسی کے لیے اس کا بابا خدا بنا ہوا ہے. اللہ کو خدا بنا کے رکھنا تھا, باقیوں کو ان کی حیثیت پہ رکھنا تھا. والدین ادب ہوگا, سب کچھ ہوگا, والدین ہے, لیکن والدین خدا نہیں ہو جائیں گے اس کے. بابا ہے, پیر ہے, استاد ہے, وہ استاد رہے گا, وہ رہے گا, وہ خدا نہیں ہوگا آپ کا. رسول بھی نہیں ہوگا. لوگ تو رسول سے زیادہ اہمیت اپنے پیروں فقیروں کو دے دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے سامنے, وہ بات سائڈ پہ کر دیں گے, ہمارے پیر صاحب نے یہ بولا. قرآن سامنے آ جائے گا, وہ اسے بھی نظر انداز کر دیں گے کہ ہمارے پیر صاحب نے یہ بولا. ان کے لیے پھر قرآن و حدیث کی بھی اہمیت نہیں ہوتی. یہ حال مسلمانوں میں بتا رہا ہوں, یہ حال ہے, تو غیر مسلموں سے کیا شکوہ کرنا بیٹھ کے. جو قرآن والے ہیں بنے ہوئے, ان کے پیر کی بات آ جائے اور سامنے قرآن و حدیث آ جائے صحیح, اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتے کہ ہمارے پیر صاحب نے بولا ہے تو بس اس کے خلاف آ گئی. اس کو کہتے ہیں اندھی غلامی, اس کو کہتے ہیں اپنے پیروں کو, بابوں کو, دیگروں کو خدا بنانا.
تو استاد رکھو, پیر صاحب رکھو, کوئی مسئلہ نہیں, پر بھائی اس درجے پہ رہنے دو جو وہ اس کا ہے. وہاں نہ بٹھاؤ لے جا کے کہ تم بھی وہ کام کرو کہ اس کو خدا کی کرسی پہ بٹھاؤ جا کے. یہ وہ غلطیاں ہیں جو تجربوں سے پتہ لگتی ہیں, بندہ کہاں کا غلطی مارے. پھر اللہ توڑتا ہے ایسوں کو, بتاتا ہے کہ تمہاری اوقات یہ, تم انسان ہی ہو, میری کرسی پہ آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ میری کرسی ہے نا, یہاں آنے کی کوشش کوئی نہ کرے, یہ میرا لیپ ٹاپ پر کرسی ہے, اس سے نیچے اور دور. اور اگر آنے کی کوشش کی, ایسا توڑوں گا, ایسی چیزیں چھینوں گا, اوقات پتہ لگ جائے گی کہ ہاں جی وہ کوئی بیمار ہو جائے گا, وہ کچھ ہو جائے گا, اور اس کو 2 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی سرداری وارداری کہاں گئی تیل لینے. کسی کو حکمران بناتا ہے, زمین پہ دے گا, فلاں ملک کا صدر بنا دے گا. کسی بندے کو دیکھا اچھا بڑی محنت کر رہا ہے, فوج میں جانا چاہتا ہے, سردار چیف بننا چاہتا ہے, آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے, اس کے راستے اللہ کھولتا ہے. اسے وقت میری محنت سے ہوا. ابے تیری محنت کی 2 کوڑی کی نہیں, بہت سارے محنت کرنے والے تھے, تو کیسے آ گیا؟ اللہ تجھے لے کر آیا تاکہ تجھے چیک کرے, آزمایا, ٹیسٹ کرے کہ تو کیسا عمل کرے گا. آ کے بیٹھا رشوت کھا رہا ہے, آ کے بیٹھ گیا, لوگوں کے حق مارنا شروع ہو گیا, حکمران بن گیا, لوگوں کے حق مار رہا ہے, دبا رہا ہے, جیبیں بھر رہا ہے. اللہ بھی دیکھے نا, بس بیٹا دیکھ لیا تجھے, تو کتنے باڑے مار رہا تھا. میں تو یا اللہ مجھے پریزیڈنٹ بنا دے, میں نا ایسے کام کروں گا. یا اللہ مجھے پولیس میں ڈال دے, میں نا لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا. یا اللہ مجھے آرمی میں ڈال دے, میں نا فلاں کام کروں گا. جب بن گیا, اللہ ہی کے سامنے ڈنڈیاں مار رہا ہے, لوگوں کے حق مار رہا ہے, تو اللہ کیوں چھوڑے گا بھائی؟ اللہ ظلم تو نہیں کرتا. تم ایسی حرکت کرو گے تو وہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا پھر. اور اگر توبہ کر لی تو پھر بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن بہت سے تو توبہ کیے بغیر ہی مرتے ہیں, اسی لیے لاشیں سڑگل جاتی ہیں. ایک قبرستان میں گورکنوں سے پوچھیں, اتنی قبریں کھودیں گے, کئی کھدتی ہیں, لاشیں نہیں ہوتی. اکا دکا قبروں کی لاشیں تر و تازہ نکلتی ہیں, باقی سب سڑ کے ختم. تو اکثریت تو نافرمانیوں میں جا رہی ہے, اکثریت تو جہنم میں جا رہی ہے. ہر 1000 میں سے مجھے لگتا ہے 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں. وہ مثال قیامت کے دن جو ہوگا نا کہ اپنی اولاد آدم میں سے 1000 میں سے 999 نکال دو جہنم کے. ماضی میں بھی قوموں میں ایسے لوگ گزرے, ایک نبی پہ پوری قوم نے انکار کیا, پوری قوم نے انکار کر دیا, ایک نبی پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, اور پوری قوم کرا کے ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نے خود قرآن میں جو بتایا اس میں بتایا کل وہ سب کی سب نے انکار کیا نبی کا, سب نے. اللہ نے ساروں کو ہی مار دیا اٹھا کے. کرو انکار. اب ایسے بتاتا ہوں, اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں بہت سخت عذاب دینے والا ہوں. معمولی نہ سمجھ لینا کہ میں بس رحیم ہوں تو چھوڑتا ہی رہوں گا. جب لمٹ کر دو گے اور میں آ گیا تو اس کے بعد پھر تو بیٹا پھر تم لوگ روتے بھی رہو گے تو جہنم سے نہیں نکالوں گا. یہ ہے وہ عذاب جس کے بعد پچھتاوے کا اینڈ نہیں ہے. ڈال دیا نا ایک دفعہ اگر اس نے جہنم میں, یعنی کفر پہ مر گیا. مسلمان رہے گا تو کوئی مرے خیر ہے نا, کفر پہ مر گیا کہ کافر تھا, اللہ کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا, پھر وہ جہنم میں گیا نا, وہ بتا دیا نا ساری زمین برابر سونا بھی دینا چاہے گا نا, سونا کتنا, زمین بھر سونا, کہ اللہ اتنا سونا دوں گا میں آپ کو, مجھے جہنم سے نکال دیں آپ. اب نہیں, رول قانون ہے. اب تو آ گیا, اب تو ہمیشہ اسی میں سڑ. یہ تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پچھتاتے ہیں وہ غیر مسلم, جن کے جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کے والدین کفر میں مر گئے. کسی نے بیٹے نے ایمان لایا, مسلمان ہو گیا, اور اس کے ماں باپ کافر تھے اور مر گئے, اور اس کو یہ بات پتہ ہے. اتنا روتے ہیں نا ایسے اگر مسلم جب وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ ہمارے کو کسی نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہم اپنے والدین کو بچا لیتے, کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب کیا ہے اور اللہ کے قانون کیا ہے. وہ پھر روتے بہت ہیں. اور مسلمانوں کو انہیں غصہ بھی آتا ہے اس بات پہ کہ یار تم لوگوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, تمہیں بس ہم نے ٹیکنالوجی دی, سائنس دیے, موبائل دیے, تم اپنے میں لگے ہو, اپنی دنیا بنا رہے ہو, اپنی جنت میں لگے ہو. ہمارے ماں باپوں کو اور سب کو کون بتائے گا اگر. اس لیے تو کہتا ہوں یہ جو نشانی اللہ کی ان تک پہنچاؤ, ٹی وی سے پہنچاؤ, ہر ایک سے پہنچاؤ. مست پڑے ہوئے کتابوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں بیٹھ کے, ابے اللہ کی نشانیاں دکھا دو, کھیل ختم کرو, ان کو دکھاؤ تاکہ وہ غور و فکر کریں. لیکن نہیں, بادشاہ بہرحال وہی والی بات ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, وہ والی بات کہ کیا وہ اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ جب خود دیکھ رہا ہے نا کون کیا کر رہا ہے, میں تو ٹینشن فری ہوں تب سے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو میرے کو کیا, ہر وقت تو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ختم. کوئی ساتھ دے نہ دے, آتا ہے نہیں آئے, کام کرے نہ کرے, لوگ بھاگتے ہیں ان کے پیچھے جس کے پیچھے عوام دوڑ رہی ہے. بس یہی ٹھیک ہے, تو جہاں دوڑتا رہے. نبیوں کو بھی اگر شہرت کا شوق ہوتا نا تو وہ وہی باتیں کرتے جو لوگوں کو پسند کی ہے, پھر لوگ ان کے پیچھے بھی ہوتے. وہ تو وہ بات کرتے تھے جو حق ہوتی تھی, لوگوں کو برا لگتا تو چھوڑ دیتے تھے. یار یہ تو وہی باتیں کرتا, ہم جو کام کرتے ہیں کہتا یہ نہ کرو, یوں نہ کرو. تو چڑھتا ہے ایسا انسان تو.
وقت وقت کی بات ہے، لیکن اللہ کی سنت نہیں بدلتی. دیکھ لیں ابھی بھی آپ دیکھیں کبھی چینلوں پہ یوٹیوب پہ فلاں ملک میں سیلاب آ گیا تباہ ہو گیا، فلاں ملک میں برف کا طوفان، یہ طوفان ابھی بھی چل رہے ہیں. وہی خبروں پہ وہاں طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، بارش ہو گئی. ابے او 2 نمبری، یہ بول اللہ نے طوفان بھیج دیا، اللہ نے بارشیں بھیج دیا، اللہ نے آندھیوں سے اڑا دیا، اللہ نے یہ اللہ کو نام کو نہیں لا رہے بیچ میں. اللہ کا نام نہیں لاتے یہ لوگ. یہ مسلمانوں کا میڈیا بھی شامل ہے اس میں، غیر مسلموں کا بھی میڈیا ہے. اللہ کا نام نہیں لاتے کہ اللہ نے آندھی بیچ کے یہ کیا، اللہ نے زلزلہ لا کے یہ کیا. یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے زلزلہ آ گیا، ہاں صحیح، بارش ہو گئی. ابے تم لوگوں نے اللہ کو اتنا جو ہے نا وہ گیا گزرا بنا دیا، اتنا زندگیوں سے نکال دیا کہ اللہ کا نام بھی تم لینا پسند نہیں کرتے. جو کام اللہ خود کر رہا اس پر بھی جب پتہ ہے کہ زلزلہ، بارش، طوفان، آندھی انسان نہیں کرتا اللہ کرتا ہے، تو وہاں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا ہے؟ تاکہ غیر مسلموں کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ نام تو آئے کہ یہ کون ہے اللہ جس کے بارے میں یہ خبریں پہ سناتے کہ اللہ نے زلزلہ بھیجا ہے، اللہ نے بارش برسائی ہے، اللہ نے طوفان بھیج دیا. تو وہ سوچیں گے نا اللہ کون ہے بھائی، تبھی تو ڈھونڈیں گے. تم کہہ رہے ہو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تم کہہ رہے ہو. وہ کہتے ہیں بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، تم بھی کہہ رہے ہو یہی ہو گیا. تو وہ تو اللہ کا مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو خدا کے انکاری ہیں، کافر ہیں. تم کب سے کافر ہو والی کام کرنا شروع ہو گئے؟ تم تو مسلمان ہو، تم تو اپنی کھوپڑیاں یوز کر لو. نیچر کرتی ہے، نیچر. اسی نیچر سے وہ اپنے نام دکھا رہا ہے، اسی نیچر کے اندر سے اپنے ناموں کی چیزیں بنا رہا ہے، مچھلیاں بنا رہا ہے، پرندے بنا رہا ہے، نام لکھ رہا ہے اپنے. لو دیکھ لو نیچر. پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام والی بات کروں گا، مٹی سے پرندہ بنایا، ایک پھونک دی اور اصلی میں بدل گیا. ابھی کوئی اسٹیج شو پہ جادوگر آ کے پرندے ایک کبوتر بنا کے یوں کرتا ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. کبوتر کیسے بنایا؟ وہ تو کرتب دکھا رہا ہے، وہ تو مٹی سے بنا کے آنکھوں کے سامنے پھونک مار دیتے تو اصلی ہوتا تھا. طاقت ہے تو دیکھیں ذرا کیسی کیسی دی اللہ نے. سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے جاتے تھے، سبحان اللہ، تخت پہ بیٹھے وہ ہوا میں اوپر تخت جا رہا اڑتا ہوا. سوچیں کیا طاقت ہے. اور یہ زمین پہ دیتی ہیں اللہ نے یہ طاقت ہے نبیوں کو. اور بتایا ہے ہم ایمان والوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. کہاں پہ دیتے ہیں؟ دوزخ، جنت میں. اس دنیا میں دیتا ہے ایسے صلے. کسی کو اڑنے کی طاقت دیتا ہے، کسی کے پہاڑ تابع کر دیتا ہے. پہاڑوں کو حکم دے بندہ تو پہاڑ الگ ہو جائے. کسی کو سمندر دے دیتا ہے اللہ، وہ سمندروں پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے. کسی کو مچھلیاں دے دے گا، مچھلیوں پہ حکمرانی کر رہا ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ایسے نہیں ہاتھ کے تیری پہ دنیا دیکھتے تھے، اللہ نے دیا تھا ان کو. آج بندہ اس دن مجھے ایک بھائی دکھا رہا تھا کہ وہ دیکھو وہ گاڑی آ رہی ہے میری، وہ ابھی وہ آرڈر کی ہے گاڑی آ رہی ہے، وہی جو جاتے ہیں گاڑی میں اوبر وغیرہ. تو میں نے اس وقت میں نے تڑکا مار دیا. میں نے کہا کہ آج کل تو ٹیکنالوجی سے بھی لوگ اپنے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں گاڑی کہاں پر ہے. تو میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی پہ جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیسے دیکھتے تھے. میں نے کہا جب انسان کی ٹیکنالوجی پہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کا کیا مقابلہ کرو گے؟ وہ بھی روحانی ٹیکنالوجی تھی. ایسا نہیں ڈوبی ہوئی برات اللہ کے حکم سے نکالی. لوگ نہیں نکل سکتی، اچھا ڈوبی ہوئی برات نہیں نکل سکتی اندر سے، ہے نا. اور 100 سال کے بعد گدھا زندہ ہو سکتا ہے زمین کے اندر سے واپس سیدھا ہو گیا. وہ مان لیں گے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. یہ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ کتابوں میں آ گیا. اتنا کو معمولی درجہ نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا. ایسے نہیں غوث اعظم بن گئے تھے. غوث کا درجہ دیا تھا اللہ نے. غوث اب غوث کون ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن غوث جو بھی ہوتا ہے ایٹ لیسٹ میری تو ملاقات ہوئی ہے نا ان سے خواب میں. سب سے پہلے دن جب میں نے یہ کام پہ آیا تھا، یہ اسلام کی جو اس پہ کام پہ میں نے شروع کیا تھا، پہلے ہی دن پہ میری خواب میں ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے یہی سوال یہ کیا تھا آتے کے ساتھ ہی، اچھا تم ہو جو اب یہ کام کرو گے؟ یہ سوال تھا. پھر میرے ساتھ مٹھائی کی دکان گئے، ہم نے مٹھائی لی. بائک میں ان کو بٹھا کے لے کے گیا اپنی بائک پر، سڑک پر میری بائک پہ بیٹھے، ہم لوگ گئے دکان پہ. گیا وہاں پہ میں نے مٹھائی کی دکان پہ گیا لے کے تاکہ ان کو کھلاؤ. یہ اسٹارٹنگ تھی جب میں کام کرنا شروع کیا تھا میں نے مولانا ابرار عالم کے ساتھ. یہ تب کی بات بتا رہا ہوں، اسٹارٹ کا دن. میرے پاس نشانیاں اتنی ہیں، ایسے نہیں میں ساتھ کام کرتا رہا ہوں اتنے عرصہ اور ریسرچ کیے. انبیاء کرام، صحابہ کرام تو خیر اتنا وہ نہیں، اولیاء کرام، سلطان باہو اور بھی بہت کچھ ہے. ایسے یہ کام یہاں تک نہیں پہنچا. لاشوں سے شروع ہوا تھا، روحوں پہ پہنچا، اب نیچر پہ آ گیا، اب جا کے اتنی چیزیں ہو رہی ہیں. تو مجھے تو ویسے ہی اینڈ نظر آتا ہے بھی شاید دجال بھی شاید عنقریب پہنچ ہی جائے. جتنے کام جو میرے ذریعے اللہ نے جو کام کر دی ہیں وہ کام دیکھ کے بھی کوئی دجال سے کم تو کام نہیں ہے. صرف مردہ ہی رہ گیا بس زمین سے باہر آنے کو، اور کچھ نہیں بچا ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے. تب میں تو بھائی سیدھی بات ہے مسلمان ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں تو بتاتا ہوں آخری نبی وہی ہے. اب لیکن
जब मुझ जैसे इंसान से अल्लाह ने इतने काम ले लिए कि बारिशें बरसा के भी दिखा दी, बारिशें रोक के भी दिखाई हैं, कैमरों में मैंने कर दिए ये खरारे का, बारिश बरस रही है, बारिश रुक रही है, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ अल्लाह ने बारिश रोक दी, मैंने बोला और अल्लाह ने बारिश शुरू कर दी, और अपना नाम भी लिख दिया बादलों पर। बता रहा है कि मैं हूँ जो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, कर मैं रहा हूँ, बोल ये रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं मारा था, मारा उन्होंने था, फाड़ा अल्लाह ने था। सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन बंदा सामने हो, क्यों पता लगे दुनिया वालों को कि ये जिसके बारे में कह रहा है ना अल्लाह खुदा है, वही असली खुदा है, ये सही बता रहा है, ये तुमसे ड्रामा नहीं कर रहा। और तुम जिनके नाम बता रहे हो कि वो खुदा है, वो तुम्हारे पास अगर इतनी औकात है तो तुम फिर वही बात कुरान पे चैलेंज पे हुई थी ना बात कि ये कुरान अपनी तरफ से घड़ लेते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा था। तो अल्लाह ने चैलेंज भेज दिया कि अगर तुम्हें शक है इस बात पर जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक किताब बना के इस किताब ले आओ अगर तुम सच्चे, और बुला लो सबको अपनी मदद पे जितने तुम्हारे सब हैं अल्लाह के सिवा। तो मैं वही बात तो मैं भी करता हूँ कि अल्लाह की अगर तुम्हें शक है निशानी हुई जो अल्लाह ने मुझे दी है, तो तुम भी अपने सारे बुला लो, सारे इंसानों सारे जिन्नात सब बुला लो अल्लाह के अलावा, और जो कुछ मैंने किया है अल्लाह के दस्तखत के साथ तुम अपने खुदाओं की मदद से करवा के दिखाओ मेरे मुकाबले पे, और सारे आजिज़ हो जाएंगे, सारे आजिज़ हो जाएंगे इस पे। बादल को रोकेगा कैसे कोई, बादलों को तब्दील कैसे करेगा कोई हवा के अंदर। कैमरे ऑन कर लें सारे काफिर अपने अपने घरों की छतों पे, सारे कैमरे ऑन कर लें, सारे मोबाइल और निकाल लें, और इन सब के सब दुआ करें अपने खुदाओं से, ए खुदा बादलों को भेजो और अपने नामों में लिखो बदलो, तो पूरी ज़मीन पर सारे काफिर हार जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के कंट्रोल में बादल है। अल्लाह उनके खुदाओं का नाम क्यों लिखेगा, और वो खुद तो खुदा है नहीं तो नाम लिख नहीं सकेंगे, इसलिए नाकाम रहेंगे, नामुरादी रहेंगे। और अकल इस्तेमाल करेंगे तो कलमा पढ़ेंगे, इस्लाम में आएंगे, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ कि सारे इंसानी भाई बहन मेरे बच्चे हैं और जन्नत में चले हैं। अगर नहीं जाएंगे तो मेरा वही बात कि नबी, मैंने देखा है नबियों के लिए भी बड़ी वो थी कि आप अपनी बात पहुँचाएँ, खोल के बता दें, पूरा बता दें, इसके बाद जो जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे कुफ्र करे, इसके बाद आप जिम्मेदार नहीं। क्यों, अब अल्लाह हिदायत खुद देगा, तो हिदायत मैंने बड़ी देखा कि हिदायत मैं नहीं दे सकता, मैं लाख समझा दूँ, मानेगा वो अगला तभी जब खुद मानना चाहता है। तो इससे आगे का गेट नहीं है मेरा कि बंदा उसको डंडा लेके मारना शुरू कर दे। भाई आपको दिखा दिया कि ये चाय रखी है, ये रही, जैसे चाय ना ये रही, अब बना दी रख दी ना आपने, अब ये मेरी मर्जी है मैं अभी पीऊँ या ना पीऊँ, 2 घंटे बाद पीऊँ 10 घंटे बाद पीऊँ। अब आप गुस्सा करें कि तू पी 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 तो मैं चिढ़ जाऊँगा। आपका काम था चाय बना के रख देना, कर दी, मेरा ये काम है कि मैं इसको पीऊँ, नहीं पीऊँगा तो आप गुस्सा भी करेंगी। मेरा ये काम है निशानियाँ सामने रख दूँ, बता दूँ दुनिया वालों को जो अल्लाह ने दी है मुझे, क्योंकि निशानियों का अपने रब की नेमतों का जिक्र करो करो, दिखाओ, बताओ, ताकि ये सोचें। और मैं तो कहता था आज से चंद साल पहले, मुझे बड़ा गुस्सा था कि जिसको अल्लाह ने दिया तो सामने क्यों नहीं आता पब्लिक के, क्यों नहीं दिखा रहे निशानी अल्लाह की, आके दिखाओ ना अपनी करामात। मेरे करामात वालों पर भी बड़े गुस्से थे मुझे कि किताबों में इतनी करामात लिखी हैं, तो जिसको रूहानियत मिली है, अबे भाई पब्लिक में आके दिखाओ लोगों को। लोग करतब दिखा के काफिर बना रहे हैं, तुम करामात दिखा के मुसलमान क्यों नहीं बना रहे? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। मैं गुस्से में मैं शुरू हो गया, अल्लाह ने मेरे ज़रिए जो कर दिया तो उसके बाद तो सारी बात ही ख़त्म हो गई, मैं तो खुद आ गया अल्लाह के फजल से।